जय प्रकाश नारायण ने एक बात कही थी, हम बच्चों से जो स्टूडेंट यूनियन में थे, कि जो हिंदू लड़के हैं वो एक मुसलमान से ऐसी दोस्ती करें कि उसकी बहन को अपनी बहन माने, उसकी माँ को अपनी माँ माने, उसके खानदान से जुड़ें। और जो मुसलमान हैं वो एक ऐसे हिंदू का दोस्ती करें जो उसका करीब का रिश्ता बन जाए। मेरा एक दोस्त जो बचपन से दोस्त था, मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी का आगाज लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक किया, रूममेट रहे। आज भी हम तीसरी नस्ल है, उनके घर की शादियां हम तय करते हैं और हमारी घर की शादियां उनसे पूछ के होती हैं। आज वो शख्स भी मोदी का भक्त है। ये कौन सा फार्मूला पैदा हो गया है? कल्ब डूबने लगता है जब मैं राजू सिन्हा को सुनता हूं। दोस्त है, बचपन का भाई है मेरा, वो बदल गया। उसने तो हिंदी में नहीं पढ़ा था, उसने तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। आज इनका जो टारगेट है आरएसएस का, वो इंस्टीट्यूशंस पर है। और मुस्लिम कौम ये शिकार हुई सन 47 में, मजहब के नाम पर ये बंटवारा हुआ, दोनों हाथों से ताली बजी, नतीजे में हिंदुस्तान बटा और 15 अगस्त को इस मुल्क का मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बन गया। हम मुजरिम हो गए कि हमने बनाया है, जबकि हमने तो जिन्ना को ठुकराया था, कुर्बानी दी थी, लेकिन हम मुश्तबा और मशकूक हो गए। ये खौफ और हिरास का आलम यह था कि मुसलमान घेटोज में जाने लगे। हमने अपने मुसलमानों को जो ये कहा कि हमको अब अपनी सियासी जमातें हों या मिल्ली जमातें हों, इनसे पीछा छोड़ना चाहिए, मजबूत बन जाएं और सेकुलर फोर्सेस के साथ खड़े हों और कहीं न कहीं गांधी को ढूंढ के लाएं। ये रविश रहेगी। उसे पुनियानी जी ने बंबई में कहा कि आपने मुसलमानों को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। मैंने कहा, पुनियानी भाई, आपके बगैर तो मेरा वजूद भी जमीन पर नहीं है, लेकिन क्या करूं, इस कौम के पैर ही नहीं है। ये डरी हुई खौफजदा कौम है और यही वजह है कि गलेट्स में रहती है, घटोज में घुस गई है, वो डरती है, खौफजदा है। मेरा एक ही मिशन है कि मैं अपनी कौम को सिर्फ ये कहता हूं कि डरना बंद कर दो। खौफ जिस कौम को हो जाता है वो मंजिल की आखिरी सतह पे खड़ा होता है। ऐसी महफिलों में जब कभी इंसान जाता है तो उम्र का दस्तूर यह है कि हर लम्हे उम्र कम होती है, लेकिन जब ऐसी सोहबत में बैठते हैं तो उम्र तो कम होती है लेकिन जिंदगी बढ़ जाती है। तो आज यही एहसास हुआ, आपके ऐसे लोगों के साथ बैठा। तकरीर करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर जो आप लोगों ने कही है उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अशोक पांडे ने हकीकत में वो सब कुछ कह दिया जो हम कहते हैं, वो समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी का बायस हम एक कैटलिस्ट की हैसियत से हो गए हैं। बीइंग ए कैटलिस्ट, ये सब इत्तेहाद हो रहा है। हमने अक्सर ये बात कही, लेकिन हमारा मजाक उड़ा कि भाई जिस दिन हम इलेक्शन से हट जाएंगे उस दिन लड़ाई रोजी रोटी पे होगी, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन सियासत का जुनून है लोगों के पास। मैंने कई बार कहा कि इस मुल्क को बचाना है तो हम हट जाएं और फिर मोदी साहब से पूछें कि अब आप आइए और आप बात बताइए कि क्या करना है। जहां तक पांडे जी ने एक सवाल किया था कि मजहब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बयान किया कि ये बहुत बुरी चीज है, मेरी सोच कुछ इससे मुख्तलिफ है। मेरा जो आइडियल है वो गांधी है। गांधी मुकम्मल रिलीजियस आदमी थे, बगैर पूजा किए बाहर नहीं आते थे। लेकिन इस जमीन पर कोई ऐसा सेकुलर लीडर 100 साल में पैदा नहीं हुआ, कई सौ साल में। वो मेरा रहनुमा है।
مولانا آزاد اتنے بڑے دینی آدمی تھے کہ اگر وہ سیاست میں نہ آتے تو دینی رتبہ ان کا اتنا بڑا تھا کہ وہ پوری دنیا میں آج بھی اسلامک اسکالر کے نام سے مانے جاتے ہیں. وہ میرے لیڈر اور میرے خواب ہیں. تو مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں، آپ تصور کیسے کرتے ہیں. پانڈے جی چلے گئے اس لیے میں نے یہ سب بات رکھی تھی. یوگیندر یادو جی نے ایک بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہوا ہے یہ انگریزی بولنے والے ایلیٹ سسٹم میں، اور ہم اس سے بات کرتے رہے اور جو لوگ ہندی زبان میں بولتے تھے اور پڑھتے تھے وہاں نہیں پہنچے. کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن ترپاٹھی صاحب اس کی تصدیق کریں گے. میں سن 80 سے برابر یورپ اور امریکہ جاتا رہا ہوں. اب جب سے صحت خراب ہوئی ہے، نہیں تو ہر 6 مہینے میں میرا سفر ہوتا تھا. وہاں تو سب انگریزی بولنے والے ہیں. وہاں جو انڈین ڈائفورا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اندر کس قدر جنون ہے اور نفرت پیدا ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. میرے خود عزیز دوست، میں جب علی گڑھ میں پڑھتا تھا ارلی 60s میں، تو جے پرکاش نارائن کو یونین میں لایا تھا جب میں وہاں کا صدر تھا. جے پرکاش نارائن نے ایک بات کہی تھی ہم بچوں سے جو اسٹوڈنٹ یونین میں تھے، کہ جو ہندو لڑکے ہیں وہ ایک مسلمان سے ایسی دوستی کریں کہ اس کی بہن کو اپنی بہن مانیں، اس کی ماں کو اپنی ماں مانیں، اس کے خاندان سے جڑیں. اور جو مسلمان ہیں وہ ایک ایسے ہندو کا دوستی کریں جو اس کا قریب کا رشتہ بن جائے. میرا ایک دوست جو بچپن سے دوست تھا، میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز لکھنؤ سے لے کر علی گڑھ تک کیا، روم میٹ رہے. آج بھی ہم تیسری نسل ہے، ان کے گھر کی شادیاں ہم طے کرتے ہیں اور ہماری گھر کی شادیاں ان سے پوچھ کے ہوتی ہیں. آج وہ شخص بھی مودی کا بھکت ہے. یہ کون سا فارمولہ پیدا ہو گیا ہے؟ قلب ڈوبنے لگتا ہے جب میں راجیو سنہا کو سنتا ہوں. دوست ہے بچپن کا، بھائی ہے میرا. وہ بدل گیا. اس نے تو ہندی میں نہیں پڑھا تھا، اس نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی. مرتضیٰ جی نے یونیورسٹی کے دردناک واقعات بیان کیے. میں مرتضیٰ جی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس عرفان حبیب صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اسی یونیورسٹی میں میں نے پڑھا اور وہ پڑھاتے تھے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت سے ان کی قدر کرتا تھا میں. اس یونیورسٹی کا کیا حال ہوا ہے؟ آج اس یونیورسٹی میں ایگزیکٹو کونسل ہو، کوئی بھی پوسٹ ایسی نہیں ہے جو ایڈ ہاک نہ ہو رہی ہو. آج ان کا جو ٹارگٹ ہے آر ایس ایس کا، وہ انسٹیٹیوشنز پر ہے. اور مسلم قوم یہ شکار ہوئی سن 47 میں، مذہب کے نام پر یہ بٹوارا ہوا، دونوں ہاتھوں سے تالی بجی، نتیجے میں ہندوستان بٹا اور 15 اگست کو اس ملک کا مسلمان دوسرے درجے کا شہری بن گیا. ہم مجرم ہو گئے کہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ ہم نے تو جناح کو ٹھکرایا تھا، قربانی دی تھی، لیکن ہم مشتبہ اور مشکوک ہو گئے. یہ خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ مسلمان گھیٹوز میں جانے لگا. مجھے یاد ہے جب میں ارلی 60s میں پڑھتا تھا تو میری ایک کزن جامع مسجد میں رہتی تھی. میں کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا ایکٹیو تھا، وہاں کا پریسیڈنٹ تھا، تو دہلی آتا تھا مختلف لیڈروں سے ملنے کے لیے. تو میری کزن بہت عمر رسیدہ تھی. وہ کہتی تھی بھیا ذرا سورج ڈوبنے سے پہلے شہر واپس آ جانا. میں ان سے کہتا تھا کہ یہ پریشانی کیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہلی کے فساد دیکھے ہیں، یہاں گھر جلا کے چراغاں ہوا ہے، یہ ہندوستان ایسے بنا ہے. تو ہم اس وقت سے محسوس کرتے تھے اور ہم سمجھاتے رہے اپنی قوم کو
کہ باہر نکلو وہ اندر رہی. یہاں تک کہ جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم علاقے میں نہیں رہوں گا. گڑگاؤں گیا. گڑگاؤں کی کالونی میں اکیلا مسلمان ہوں اور میرے سارے دوست یہ کہتے رہے کہ ارے وہاں کیوں چلے گئے. وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے انٹریکٹ نہیں کیا. ابھی پانڈے جی آپ کا ذکر میں نے کیا اور آپ کی اس بات سے اتفاق کیا کہ کیٹلسٹ ہیں ہم جوڑتے ہیں. لیکن مذہب کے نام پر جو آپ نے بات کی وہ میں کہہ چکا, آپ دوبارہ نہیں کہوں گا. لیکن میں اپنے حالات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں, لیکن بدنصیبی ہمارے ساتھ کیا ہے. اس ملک کا جو پرچار منتری ہے, جس کو ہم سب لوگ پردھان منتری کہتے ہیں, وہ لال قلعے سے یہ کہتا ہے 1000 سال کے بعد آزادی ملی ہے. تو بتائیے کہ ہم کیا کریں. گلستان کو جب ضرورت پڑی گردن ہماری ہی کٹی. آج اہل چمن پوچھتے ہیں, آج اہل چمن کہتے ہیں کہ چمن میرا ہے تمہارا نہیں. تو کیا کریں جب ایسی شکل پیدا ہو جائے. صرف اور صرف ایک مداوا بالکل صحیح ہے کہ اختلافات کو دور کرنا پڑے گا, اور اب ہم کو بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. پرسارتھی جی نے کیونکہ میری آرگنائزیشن کا ذکر کر دیا, اس لیے میں ایک لائن میں صرف یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے مسلمانوں سے یہ کہا کہ جو پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے ہیں, اس ملک کو کیوں نہیں بچاتے. یہ ملک خطرے میں ہے, اس کا آئین خطرے میں ہے. اس کے پریمبل تک کو ہٹا دیا گیا جس کا بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا. تو ہمارا وجود اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے ہے. اگر ہم کو اس ملک میں رہنا ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کو بچانا پڑے گا. یہ بات بالکل صحیح پانڈے جی نے کہی تھی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور کانگریس کا بھی ہاتھ تھا. میرا جو آئیڈیل ہے وہ مولانا آزاد ہے, جس نے ایک ہاتھ سے مسلم لیگ سے لڑائی لڑی اور دوسرے ہاتھ سے ہندو مہاسبھا اور RSS سے لڑی. آج وہ کانگریس کی صرف مائنارٹی منسٹری کے اندر ایک فوٹو لگی ہوئی ہے, اور جب سیشن ہوا کانگریس کا تو اس میں مولانا آزاد کی فوٹو نہیں تھی اور امبیدکر کی فوٹو تھی. میں نے بیان دیا کہ امبیدکر نے اس ملک کی آزادی کے لیے تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھ لو, اس نے ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کیا, لیکن ہندوستان بننے کے بعد سنوارنے کے لیے اس نے بہت بڑا کام کیا. لیکن مولانا آزاد وہاں سے ہٹا دیے گئے, اور مولانا آزاد جس سے لڑتے رہے وہ شخص ایک ملک کا قائد اعظم بن کے مرا. مولانا آزاد جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بھکاریوں کے بیچ میں لیٹ گیا اور احسان کسی نے نہیں مانا. ہم احسان بھی نہیں منانا چاہتے, لیکن یہ تو نہیں مان سکتے کہ اہل چمن یہ کہیں یہ ملک, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے, ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا. لیکن ایک بات بڑی واضح اور کلیئر ہے, ہم نے اپنے مسلمانوں کو جو یہ کہا کہ ہم کو اب اپنی سیاسی جماعتیں ہوں یا ملی جماعتیں ہوں, ان سے پیچھا چھوڑنا چاہیے, مضبوط بن جائیں اور سیکولر فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہیں نہ کہیں گاندھی کو ڈھونڈ کے لائیں. یہ روش رہے گی. مجھ سے پنیانی جی نے بمبئی میں کہا کہ آپ نے مسلمانوں کو بلایا, ہمیں نہیں بلایا. میں نے کہا پنیانی بھائی, آپ کے بغیر تو میرا وجود بھی زمین پر نہیں ہے, لیکن کیا کروں, اس قوم کے پیر ہی نہیں ہے. یہ ڈری ہوئی خوفزدہ قوم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ گلیوٹس میں رہتی ہے, گھاٹوز میں گھس گئی ہے, وہ ڈرتی ہے, خوفزدہ ہے. میرا ایک ہی مشن ہے کہ میں اپنی قوم کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ڈرنا بند کر دو. خوف جس قوم کو ہو جاتا ہے وہ منزل کی آخری سطح پہ کھڑا ہوتا ہے. آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو, جامعہ ملیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں, کیا ایسے نالائق لوگ مسلمان نہیں تھے؟
آپ यूपी और बिहार को मैं जानता हूँ, जब मुसलमान कहा जाता है कि ये तालीम की तरफ नहीं जाते, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आज से 100 साल पहले और 70 साल पहले हिंदुस्तान का कोई वो शहर बता दीजिए जहाँ इस्लामिया कॉलेज न खोला गया हो। वो मुसलमानों ने खोला था, आज सिसक रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सैयद ने डाली थी। वो पहला शख्स था जिसने जदीद तालीम की शमा हिंदुस्तान में रोशन की थी। आज उसकी दरगाह को लूटा जा रहा है। हम लोगों को चाहिए, बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने, कि ये लड़ाई 24 की तो पहले है, लेकिन उसके बाद ये लड़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे एलानिया कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, और कांग्रेस वालों से कहता हूँ, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, मेरा लीडर, मेरा हीरो नेहरू गांधी है, लेकिन उनकी जमात ने यह फैसला किया कि मियाँ के साथ जाओगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ये सहमे हुए, डरे हुए सियासी लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को लाने के लिए। ये डरते हैं उन लोगों से, और मैं समझता हूं कि अब जितने भी हमारे ख्यालात हों, जितने भी हमारी फिक्रें हों, सबको जोड़कर पहला कदम उठाना ये चाहिए कि आज से और अभी से कि हम पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे, और 24 में हम किसी न किसी सूरत से इस हुकूमत को बदलेंगे। तहरीक जब ही कामयाब होती है जब जुनून पैदा हो जाए, और अगर जुनून नहीं है तो मंजिल नहीं मिलती है। आरएसएस ने जुनून पैदा कर दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो जुनून हम में नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि उसके घर पे दस्तक हो गई है, अभी हमारे लिए वक्त बाकी है। तो बार बार मैं कहता हूं कि साहिल पे बैठ के तूफान का नज़ारा न करिए, आगे बढ़िए। एक बार फिर त्रिपाठी भाई, आपका शुक्रिया। ऐसी महफिलों में बुलाते हैं तो मुझे ये लगता है कि ज़िंदगी शायद और बढ़ जाए। ज़िंदगी के लिए कहता हूँ कि ज़िंदगी ज़रा आहिस्ता चल, अभी कुछ कर्ज निभाना बाकी है। चाहता ये हूँ 24 तक जिंदा रह जाऊँ और इनके ज़वाल को देख लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।